اگینسٹ ملٹری انٹروینشن ساری پولیٹیکل ریلیجیس پارٹیز بیٹھ کے ڈکلیریشن دیں اے پی سی میں کہ وہ کبھی فوجیوں سے رابطہ نہیں کریں گے. کوئی پارٹی جو ہے فوج کی حمایت، سن لیجیے میری پوری بات، کوئی پارٹی فوج کی مداخلت برداشت نہیں کرے گی. نمبر 2 کہ ملک میں جمہوریت نافذ کرنے کے لیے کوئی پارٹی کسی فیوڈل لارڈ کو ٹکٹ نہیں دے گی. یہ اے پی سی میں ڈکلیریشن جاری کریں، ایم کیو ایم سپورٹ کرے گی. یہ بہت بڑی چیز ہے اے پی سی جولائی کے اندر ہونی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان بدل گیا. یہ آپ کی ٹی وی چینلز کو میں داد دیتا ہوں، انڈیپینڈنٹ ٹی وی نے آپ نے پاکستان کو بدل دیا، جس کی وجہ سے جنرل مشرف سے مس کیلکولیشن ہوئی اور الطاف حسین سے 12 مئی کو مس کیلکولیشن ہوئی. یہ ایک نیا پاکستان ہے. پبلک یہاں سمجھ گئی ہے، ایشوز سمجھ گئی ہے، کرنٹ افیئرز پروگرامز ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا فاروق بھائی کہ آپ ہیں جنرل کے مشرف کمانڈر ان چیف کے ساتھ لیکن فوج کے خلاف ہے، یہ پبلک کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کی. پبلک اس کو اور میری یار سنیں، پبلک اس کو اور سمجھ رہی ہے. پبلک سمجھ رہی ہے کہ کیونکہ آپ نے ملٹری آپریشن آپ کے خلاف ہوئے ہیں، آپ کے لیے اب جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے کہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے اور پورے فائدے اٹھا رہے ہیں. 15% آپ کا ووٹ بینک ہے، 50% منسٹریاں لے کے بیٹھے ہیں آپ آج گورنمنٹ میں. گورنرشپ واحد گورنرشپ ہے جو پولیٹیکل گورنرشپ آپ کو دی ہوئی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جنرل مشرف سے پورا فائدہ ہو رہا ہے. آپ کا کوئی ایشو ملٹری انٹرونشن نہیں ہے، آپ کا ایشو صرف پاور ہے. اور وہی ایشو فیوڈلز کا ہے جن کے خلاف فیوڈل بھی تو لوٹا ہو کے چلا جاتا ہے جدھر کرسی ہے، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی کانٹرڈکشن آ رہی ہے. نہیں، کوئی کانٹرڈکشن اس لیے نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کا ایشو اگر پاور ہوتا تو ایم کیو ایم نواز شریف کی گورنمنٹ سے نہیں نکلتی. اگر ایم کیو ایم کا ایشو پاور ہوتا تو ایم کیو ایم بینظیر کی گورنمنٹ سے نکلتی. پوری آپ سن لیجیے، ایم کیو ایم کا ایشو پاور نہیں ہے، پاور ہوتی ہے اپنے ذات کے لیے. ہم نے اگر گورنمنٹ میں ہم آئے تو ہم نے عوام کی خدمت کی، کراچی کے لوگ گوائے، پوری دنیا گوائے. وہاں پر ہم نے اپنے جیبیں نہیں بھری ہم نے، تو آپ جا کے دیکھ لیے کراچی. اب آپ نے ایک چیز کہیں مہاجر کارڈ تو نہیں پلے کیا جا رہا. یہ مہاجر آپ بھی وہی کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو دینی جماعتوں کو آپ کہتے ہیں کہ اسلام کو استعمال کر رہے ہیں پاور کے لیے. آپ بھی مہاجر کو اسلام ایتھنک کلر دینے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ دے رہے ہیں. میں نے بات ہی نہیں کی. میں تو مانتا ہی نہیں ہوں ایتھنیسٹی میں. جو ہمارے یہاں ایتھنک کلر دے رہے ہیں وہ ملک کے ساتھ بہت زیادتی کر رہا ہے. اس ایشو کو اگر ایتھنک کلر دیا آپ کی رابطہ کمیٹی نے ایتھنک کلر دیا، انہوں نے کہا مشرف کے خلاف اس لیے کہ وہ مہاجر ہے. یہ آپ کی رابطہ کمیٹی کی اسٹیٹمنٹ ہے. مہاجر ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی اسٹیٹمنٹ ہے، ساری جگہ چھپی. آپ نے کہا مشرف کے خلاف ہم اس لیے نہیں ہے کہ وہ ملٹری ڈکٹیٹر، اس لیے کہ وہ مہاجر ہے. تو یہ تو آپ سارا استعمال کر رہے ہیں. بیان لے آئیے. میں آپ کو یہ بیان دکھا ہوا، سارے پاکستان نے دیکھا بیان. یہ بیان ہم دے ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری ایک اب نیشنل پارٹی ہے. اب آپ غوری صاحب، ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا، اس کے بعد میرے 2 سوال ہیں. عمران صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں کیوں ہیں آپ، ہم 2002 کے الیکشن بھی اسی مشرف صاحب نے کرائے تھے جس میں ان سب نے حصہ لیا. ٹھیک ہے، 2001 کے بلدیاتی الیکشن میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ اس وقت ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں تھی، جنرل مشرف اکیلے بیٹھے تھے. ہم نے پرنسپل اسٹینڈ لیا، ہم نہیں لیں گے الیکشن میں حصہ. ان سب نے الیکشن میں حصہ لیا. آپ جمہوریت کی بات سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مما والے بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے اندر فائدے اٹھا رہے ہیں. کون ہے؟ متحدہ مجلس ہے ہمارے والے جن کے ساتھ ان کی دوستی ہے. کدھر سے کچھ نہیں کہتے، ہم کو نہیں کہتے کہ گورنمنٹ سے نکلو تحریک کرانے کے لیے. میں آپ کو یقین فاروق بھائی، میں نے ان کو بڑا واضح، میں نے 70th امینڈمنٹ کے خلاف بھی کیا، میں نے کہا بلوچستان گورنمنٹ سے بھی نکلا. لیکن کوئکلی ان کی جو آفر تھی کہ اگر فرض کیا اے پی سی جو ہونے والی ہے جولائی کے اندر، اس میں اگر تمام باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ تمام باتیں جو ہے مان لیتی ہیں کہ وہ کبھی فوج کے ساتھ بات نہیں کریں گی، ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے. ایم کیو ایم نے تو ویسے اب ایم ایم اے کی لائن لے لی ہے کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 62 63 انووک میرے اوپر کیا ہے. وہ تو اب یہ ایک لبرل سے اب آپ دوسری طرف چلے گئے. آپ گانا گائیں، ساز بجائیں گے عمران صاحب تو پھر رات پکا کرنا پڑے گا. اس میں تو آپ خود پھنس جاتے ہیں، ساری پارٹی پھنس جاتی ہے. اگر ساری اسمبلی میں کچھ لوگ اور بھی ایسے ہیں، آپ سب کی خالی اچھا ہے پاکستان کے عوام کی جان. آپ سے ایک کوئک کوشچن آپ سے، ہمارا بھی کوئی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر ہمارا بھی کوئی ہے. آپ کا آرٹیکل 62 63 میں ایبسکانڈر کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو آپ کی تقریباً ساری لیڈرشپ ایبسکانڈرز ہے.
کر دینا اور کیسز ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو آپ سب پھنس جاتے ہیں. آپ نے انووک کے چارجز ہیں. یہاں تک کرنا ہے آپ نے اور آپ نے کیا سب کچھ کر لیا لیکن آپ کیس نہیں کر سکے. میں تو انتظار کر رہا ہوں کیس تو ہوگا. ایک سیکنڈ اگر مجھے اینڈ تک جائے گا. ایک سیکنڈ کے لیے میں ان کا نہیں جانتا, میں اپنا جانتا ہوں. آپ نے 2 سال تک یہاں کوشش کرتے ہیں. یہاں کی گورنمنٹ اس طرح نہیں چلتی ہے جس طرح آپ نے جو ہے آرٹیکل 62, 63 انووک کیا عمران خان کے خلاف. آپ سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام ہے اس کے اوپر ایک جو ہمیں نیک پاک ہونا چاہیے سب کو. تو اور بہت سے ایسے لوگ ہیں ایم کیو ایم کیا ان کے خلاف بھی اس طرح کا ارادہ رکھتی ہے؟ دے دیں میں کر دوں گا. اچھا ثبوت میں دوں گا. ثبوت آپ خود نہیں ڈھونڈیں گے, آپ کلین کریں ساری پارلیمنٹ. مجھے مل جائے گا. آپ کہیں کہ ساری پارلیمنٹ میں ایک قانون ہے وہ میں نے نہیں ڈھونڈا. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی جن کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ سیدھا وائٹ کیس پرائیویٹ ڈیٹیکٹو سے پورا پیسہ خرچ کر کے نکلوایا تھا اور اس وقت انہوں نے ہمیں تو اس طرح سے میں تو نواز شریف کا نام ہے. نواز شریف جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ وہ شاید جو ہے ایویڈنس کے طور پہ اس کیس کے اندر جو آپ کا کیس ہے ان کے خلاف اس میں بھی سامنے آ سکے. میں تو فاروق بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آرٹیکل 62, 63 کیا. میں تو اب انتظار کر رہا ہوں کہ اسمبلی میں جب اپلائی ہوگا تو کتنے لوگ بچ جائیں گے. اور یاد رکھیں یہ عمران خان کے لیے نہیں بنا ہوا 62, یہ سب کے لیے بنا ہوا ہے. یہ جنرل مشرف کے لیے بھی بنا ہوا ہے. ان کو پتا نہیں کہ انہوں نے پوری شکیں پڑھی ہیں 62, 63 کی. میں دیکھنا چاہتا ہوں بچتا کون ہے پڑھی ہیں اس میں. فاروق بھائی بڑے کم لوگ بچیں گے, آپ کے شاید ہی کوئی بچے اس کے اندر. اگر ہمارا کوئی میں نے آپ کی بھی وہ ساری وہ ڈیٹیلز نکالی ہیں, وہ آپ کے بچیں گے نہیں وہاں. وہ تو سنسان ہو جائے گی اسمبلی ہماری. بہت مقدمات فیس کیے ہیں. یہ اور طرح کی ایشو ہے. اچھا لیکن میں آخر میں یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں عامر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان میں یہ ابھی ایم کیو ایم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی جو پارٹی ہے یہ ایک بڑا رول پلے کر سکتی ہے, لیکن یہ جو وائلنس اور تشدد ہے ہم وائلنس نہیں کرتے. میرے خلاف مجھے دھمکی دی گئی. میرے آپ کے 10 زخمی وہ زخمی چھوڑیں, وہ تو مر گئے, وہ کس نے مارا؟ فاروق بھائی وہ چھوڑیں. ایک میرے لوگوں کو پارٹی کو لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں میرے خلاف. وہ فاروق ستار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ آصف نواز بھی جیسے مٹ گیا تھا اس طرح عمران بھی مٹ جائے گا. یہ یعنی کہ دھمکیاں دینا, پریشر کرنا, لوگوں کو بچانا. آپ نے ابھی وکیل اقبال کاظمی سے جو آپ نے کیا ہے وہ وکیل ایڈوکیٹ اسے 4 دن تشدد کیا اس کے اوپر. بالکل یہ آپ ایک ڈیموکریٹک پارٹی بنے, بسم اللہ سارے پاکستان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں. ایسے الزام میں تشدد نہیں چل سکتا ہوں. سرفراز نواز لگاتے ہیں آپ پر. اگر آپ کو سرفراز نواز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کا ستارہ گردش میں ہے. یوسف سرادی کی بیگم لگاتی ہیں اگر ان کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بڑے مشکل میں. مجھے نہیں پڑی. میں کہہ رہا ہوں الزام لگانے کی بات تو الزام پہ تو چھوڑ دیں. آپ الزامات سے کوئی بات نہیں بنتی. آپ ثبوت لائیے. آپ کے اوپر رپورٹس ہیں کوئی دھمکی نہیں دی. US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, ہیومن رائٹ گروپس کی, آپ کی یورپین یونین کی رپورٹس. 2 کتابیں جس میں ایم کیو ایم کی حمایت میں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس کے عالمی اداروں کی رپورٹ ہیں پورے. یہ ویسے ایمنسٹی انٹرنیشنل کیا دونوں طرف کھیل رہی ہے وکٹ کے؟ ہمارے پاس بھی رپورٹس ہیں, آپ کے پاس بھی. میں آپ کو ابھی دے دوں گا, آپ کہیں تو اور بھی دے دوں گا. میری طرف سارے پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو تشدد اور یہ جو آپ کرتے ہیں یہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. مین اسٹریم میں اگر ایم کیو ایم تشدد کرے, سارا کراچی جانتا ہے, بیچارے آپ کے لوگ جانتے ہیں. اگر کراچی کے لوگ جانتے تو ووٹ نہیں دیتے ایم کیو ایم کو. پاگل نہیں ہے وہ. ہٹلر کی نازی پارٹی کو ووٹس دیتے تھے. ہٹلر کی اس سے خوف میں ایک خوف کی ووٹ ہوتی ہے, ایک دل سے ووٹ دیتے ہیں. آپریشن میں کیسے ووٹ دیے ایم کیو ایم کو؟ آپ کی پارٹی ایک جینوئن پارٹی, پاپولر پارٹی تھی, اب نہیں ہے. آرمی آپریشن میں فوج موجود تھی کراچی میں. بندوق کے ذریعے کوئی بھی ووٹ لے سکتا ہے. کہاں بندوق؟ فیوڈل بھی خوف کی وجہ سے ووٹ لیتا ہے. آرمی آپریشن میں تو بندوق فوج کی تھی, ایم کیو ایم کی نہیں تھی. فوج موجود تھی. فاروق بھائی یہ دیکھیں, یہ ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اصل میں کیا آپ پاکستانی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتی ہے ایم کیو ایم بڑی پرامن جماعت ہے؟ آپ کا خیال ہے پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے؟ پاکستانی قوم کے تو لوگ آ رہے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں سازش ہو گئی. پاکستانی قوم کے تو لوگ ایم کیو ایم میں آ رہے ہیں, پھیل رہا ہے ایم کیو ایم کام. میں چاہتا ہوں آئے, لیکن یہ خوف کی سیاست نہیں چلے گی. نہیں, ہم کوئی خوف کی سیاست نہیں کرتے. میں اپنی مرضی سے یہاں پر بیٹھا. فاروق بھائی ایک ڈیموکریٹک پارٹی بنے. مجھے بتائیے یہاں ڈاکٹر فاروق عمران خان, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اور ناظرین, جس طرح آپ نے دیکھا کہ میرا رول اس وقت پاکستان کے اسپیکر سے زیادہ کا نہیں تھا. آپ نے یہ جو ہے ڈیموکریٹک ڈبیٹ خود دیکھی ہے. پاکستان ایک ایسی اسٹیج سے گزر رہا ہے جہاں ابھی تک الزامات کی سیاست ہے.
کیا ہم اس فیز سے آگے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ میڈیا بہرحال اپنا وہ رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ بہترین طور پہ کر سکتا ہے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. خدا حافظ.